والی ہند لے لو سلام، اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا۔ سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، سیروا فی الارض۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے انسان کو اپنی سب سے خوبصورت ترین تخلیق بنایا۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا اعتبار پہ کہ جہاں بھر کے مخدوم آپ ہی ہیں، جہاں بھر کے محترم آپ ہی ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، ARYQ TV کی ایک اور خوبصورت نشست لے کے سید عتیق الرحمن حاضر ہے، اور دل کی عطا گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش بختی ہے کہ حسب روایت حضور غریب نواز نائب مصطفیٰ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہم کی خدمت میں اور آپ حاضر ہیں۔ احکام الحاکمین ہماری اس غلامانہ حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میں کچھ آپ کے سامنے یوں گویا تھا کہ آپ کو آپ کے شیخ کامل نے 2 رکعت نماز پڑھائی، جس موقع پر خلافت عطا فرمائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کروانے کے بعد 60 دفعہ سبحان اللہ کا ورد کروانے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، میں نے آپ کو اللہ سے ملا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کو 4 ترکی، جو 4 کونوں والی ٹوپی ہوتی ہے، وہ پہنائی، اور یہی پھر چشتیہ ٹوپی آج تک مروج ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ ایسا ہی ایک تاج میں بھی ناتواں انسان سر پہ سجا کے بیٹھا ہوں۔ پھر آپ نے صرف وہ ٹوپی عطا نہیں فرمائی، اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی۔ وہ چادر جو پاک تھی، پاک کرنے والی تھی، وہ چادر مبارک و مطہر آپ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ چادر عطا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ آپ نے 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو آپ کو آپ کے مرشد کامل نے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرماتے ہوئے جو جملے بولے وہ بڑے قیمتی ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تسلسل سے آپ ساری بات سن رہے ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ آپ کے روحانی استاد، آپ کے شیخ، آپ کے روحانی باپ آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ یہ جملے ذرا ایسے تھے کہ عرض کرتے ہوئے میرے اوپر بھی ایک کیف طاری ہے، کیا نکو تو نور کے جملے ہیں۔ ارشاد فرمایا معین الدین اللہ کا محبوب ہے، میں نے انہیں جو خلافت عطا فرمائی ہے میں اس پر ناز کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احکام الحاکمین ہمیں بھی اتنا سعادت مند بنائے کہ ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو سمجھ کے ہم اپنے آپ کو ادب کا مرقع بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اپنی نسلوں کو راہ خدا اور راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر چلا سکیں، پوری ایمانداری سے اپنی زندگی کو اور زندگی کی خلوت اور جلوت کو آگے لے کے چلیں۔ یہ تصوف کی بات ذہن نشین رکھیے گا کہ تصوف میں جلوت سے زیادہ خلوت اہم ہے۔ آپ وہ جو تنہائی کے اوقات گزارتے ہیں، آپ وہ جو لمحے اکیلے گزارتے ہیں، وہ لمحے جس میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ ہوتے ہیں، تصوف میں ان لمحوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ ادھر سے جسمانی والد گرامی جو کہ روحانی والد بھی تھے، کیونکہ استاد تھے، وہ پردہ فرماتے ہیں، تو ادھر حضور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی جیسے عظیم المرتبت شیخ کامل کی محبت اور صحبت نصیب ہوتی ہے۔ 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں روحانی ترقیاں حاصل کیں، درجات کو طے کیا، اپنے معاملات کو طے کیا، اور تصوف کی میں طہور سے اپنے اندر کو بھرا۔
اور جب چہرہ بھی معین الدین کے معین الدین ہونے کا اظہار کرنے لگا تو پھر آپ حج بیت اللہ پر تشریف لے گئے کہ میں پہلے جاؤں اور بیت اللہ کی زیارت کروں، اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد میں اپنے نانا حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں اور وہاں پر زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کروں۔ انہی ارادوں کو لے کے آپ جب بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے گئے اور آپ مکہ مکرمہ پہنچے، یہ بڑی خاص باتیں ہیں، خاص لوگوں کو سمجھ آئیں گی جو اس رستے کے مسافر ہیں، جو راہی ہیں، جنہیں صرف مادہ پرستی سے غرض نہیں ہوتی، جو روحانیت اور الہیت کی راہوں پہ چلتے ہیں، انہیں سمجھ آئے گی کہ جب اندر پاک ہو جاتا ہے خدا پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، آپ مکہ مکرمہ میں 573 ہجری میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، اے معین ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا گیا، جو چاہے مانگ عطا کیا جائے گا۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے۔ ہم جیسے نکارہ خلائق کن جملوں کو بولیں، کہا کہ بخش دیا گیا، جو چاہے مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ گردن کو جھکا کے کمال بندگی سے، کمال نیاز مندی سے عرض کی، اے میرے خداوند، جو میرے حلقہ ارادت میں آئیں ان کے لیے بھی یہی پروانہ عطا فرما۔ آواز آتی ہے، جواب آتا ہے مالک حقیقی کی جناب سے، اے معین آپ ہماری ملک میں ہو، جو آپ کا مرید ہوگا میں اس پر بھی کرم فرماؤں گا۔ یہ اس وقت کا پیغام لے کے حضور غریب نواز آگے بڑھے اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کو ہندوستان کی قطبیت اور ولایت کی بشارت عطا کی جاتی ہے، اور وہاں پر سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں کہ اے معین تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر کی ظلمت پھیلی ہے، تو اجمیر جا، تیرے نور سے کفر کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے، اور یہ کتنا اعلیٰ انتخاب ہے۔ یقیناً اس انتخاب تک پہنچنے کے لیے آپ نے تمام مشکلات پر صبر کیا ہوگا، تمام اخلاق عالیہ و حسنہ اپنی ظاہری زیست میں شامل فرمائے ہوں گے، اپنی پیشانی کو سجدہ ریسی کی چمک سے آراستہ فرمایا ہوگا، اپنی جوانی کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ فرمایا ہوگا، عزت اور اکرام سے اپنے وقت کو گزارا ہوگا، اپنی اماں حضور کی دعاؤں کو بھی اپنے دامن میں بھرا ہوگا، اپنے بابا حضور کی دعاؤں سے بھی اپنے دامن کو آراستہ کیا ہوگا، اپنے مرشد کامل کے دل اور نگاہ کو بھی فتح فرمایا ہوگا، اور اپنے شیوخ سے اور اپنے وقت کے دیگر بزرگوں سے بھی فیض کامل حاصل کیا ہوگا۔ پھر اتنی بڑی عطا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے حضرت نجم الدین کبریٰ سے بھی ملاقات کی، شاہ جیلان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی سے بھی ملاقات کی، اور اسی جگہ آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی ملے اور آپ کے مرید ہوئے۔ اب دیکھیے اگر پوری زندگی کو ہم دیکھیں تو جتنے لوگ آپ کو اپنے سے اوپر ملے ان کی کیا بزرگی ہے، ان کی کیا برتری ہے، اور جتنے لوگ آپ کو آپ سے نیچے ملے ان کو اللہ پاک نے آپ کے صدقے کیا کیا رنگ لگایا اور کیا کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ مدینہ الرسول میں آپ چند لمحوں کے لیے سستاتے ہیں، آپ کی آنکھ لگتی ہے، بخ جاگ جاتے ہیں، سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، حبیب لبیب عبد منیب کی کرم نوازیاں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، اور آپ کو خواب میں اجمیر بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ آپ 40 اولیاء کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، رستے میں آپ کو شہاب الدین غوری ملتے ہیں جو پرتھوی راج سے ظاہراً وقتی شکست کھانے کے بعد واپس آ رہے تھے اور غزنی کی طرف جا رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ آپ لاہور ٹھہرتے ہیں، حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری داتا صاحب کی خدمت میں، اور وہاں پر چلہ کاٹتے ہیں، اور یہ آپ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آپ کا ایک ایک لمحہ شریعت و طریقت کی پاسبانی اور پاسداری، ترویج و اشاعت اور استحکام اور قیام کے لیے گزر رہا ہے۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، آپ نے دہلی قیام کیا، لوگ آنا شروع ہو گئے،
آپ کے دستے کرم پر کلمہ طیبہ پڑھتے اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے۔ آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی بٹھایا اور دہلی بٹھا کر آپ پھر اجمیر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی 587 یا 88 ہجری کی بات ہے کہ آپ اجمیر ہندوستان تشریف لے جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 90 لاکھ یا 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ طیبہ آپ کے دستے حق پرست پر پڑھا ہے، اور آپ نے نگاہ فرما کے کرم نوازی فرمائی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کا مذہب کیا، یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے کا رنگ کیا، یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کس نسل اور کس معاشرت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ معاشرت جو اس وقت بٹی ہوئی تھی اور ہندوازم اتنا اوپر تھا، وہاں پر بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے نعرے آپ نے لگائے، اور کچھ عرصہ جو آپ نے اجمیر میں گزارا، آپ کی کرامات لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں یہ پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جب دنیا سے وصال فرماتے ہیں، تقریباً 633 ہجری کو آپ کا ظاہراً 6 رجب کو وصال ہوتا ہے، آپ کی پیشانی پر جو جملہ لکھا تھا اس جملے کو پڑھیے۔ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ھذا حبیب اللہ، یہ عظیم المرتبت شخصیت اللہ کے حبیب ہیں، اور یہ جو دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جو رخصت ظاہر ہو رہی ہے، کوچ کر رہے ہیں، یہ اس کی محبت میں جا رہے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو نصیب ہوا کہ آپ کی پیشانی پر پڑھے جانے والے یہ نورانی جملے آپ کی پوری زندگی کی تربیت کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ارشاد فرماتی تھیں کہ بیٹے جب سے آپ میرے بطن پاک میں اترے، یہ آج کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، امت مسلمہ کی تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کیو ٹی وی والوں کو یہ توفیق ہمیشہ عطا فرمائے کہ ایسے پیغام خاص آپ تک پہنچاتے رہیں، اور ناتواں لوگوں کی زبانوں کو جرت کلام اللہ ارزانی فرماتا رہے۔ دیکھیے آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہے، میرے بیٹے آپ کا چہرہ اس لیے اتنا نورانی ہے کہ جب سے آپ میرے بطن میں اترے، میں نے کبھی اپنے آپ کو بے وضو نہیں کیا، میں نے کبھی کلام خداوند کی تلاوت کو ترک نہیں کیا، میں نے بغیر کلام خداوند کی تلاوت کے کبھی آپ کو اپنا شیر محبت نہیں پلایا، شیر طاہر و مطہر نہیں پلایا۔ اے میرے بیٹے آپ میرے پاس آئے، میں نے اپنی تخیل کو بھی پاک رکھا، صرف جسم کو نہیں، اپنے تخیل کو بھی پاک رکھا، اور اس طریقے سے میں نے آپ کو سینچا۔ تو آج اللہ نے کرم کیا ہے، وہ میرا پاکیزہ دودھ آپ کے چہرے کا نور بن کے چمک رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ آپ کے چہرے کو دیکھیں گے، ان کی زبان پر جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہاں پر ایک جملہ اپنے استاد کا عرض کرنا چاہوں گا تمام امت مسلمہ کے لیے کہ آج اگر مسلمانوں کا احترام کیا جاتا ہے، خصوصاً علماء کا سادات کا اکرام کیا جاتا ہے، لوگ بڑے ادب سے جھک کے سلام کرتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہاری خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جلیل ہے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ سلام نصیب ہو رہے ہیں، عطائیں ہو رہی ہیں، کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ سلام آپ کے رستے سے حقیقت میں سرکار دو عالم کو جا رہے ہیں، اور اگر آپ کے رستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام جانا ہے تو ان رستوں کو تو پھول کے رستے بنائیے نا، ان میں تو مہکار ہونی چاہیے نا، ان میں تو خوشبو ہونی چاہیے نا۔ نائب مصطفیٰ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھیے، پوری زندگی پڑھ کے دیکھیے، آپ کی پیشانی بتاتی ہے اللہ نے آپ کو کون سا درجہ عطا فرمایا۔ ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا تذکرہ ہے، اگر چاہتے ہو رہتی دنیا تک حیات جاوداں پانا تو آؤ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ میرا مالک آپ کے بخت کو منور فرمائے، آپ کی سرشت کو درست فرمائے، آپ کی زندگی کا قبلہ بالکل مکمل درست فرمائے، آپ کو رزق حلال اور اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
علی ہند لے لو سلام، اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا۔ سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو۔ تو جان حسن جان حسین ابن علی ہے، تو ایسا سخی ایسا سخی ایسا سخی ہے، ایسا سخی ایسا سخی ایسا سخی